وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 193 آیت نمبر 244 اور 245. آج کا موضوع کامیابی کا راستہ. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے؟ تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 244. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. قتال کا حکم ہے سامعین کرام، اور قتال یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ہم پر فرض کر دی گئی ہے. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے. دیکھیں قتال کا مطلب کیا ہے. قتال کا مطلب یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہوگا، نافذ ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر اس سے جنگ ہے، قتال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو بطور تلوار کے نافذ کر دیا جائے. بالکل اس کا یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ زمین میں قانون اللہ کا ہو، لوگ اسلام کی حکومت ہو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو، نظام اللہ کا ہو. ہاں، مذہب کا دین کا جہاں تک تعلق ہے اس میں لوگ آزاد ہوتے ہیں اس کے اختیار کرنے میں. جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو یہ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا نظام چاہتا ہے، اللہ کا حکم. الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا. دین
اختیار کرنے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی اگر میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کروں تو وہ یہ ہے کہ یعنی مومنوں کی ایک جماعت اگر قائم ہو جائے تو وہ اطراف میں دیکھے گی کہ جہاں اللہ کا نظام نہیں ہے تو وہ وہاں جائیں گے، ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ اگر وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ ہمیں یہ نظام جو ہے یہ اسلام کا ہوگا اور آپ لوگ بطور ذمی کے یہاں رہیں۔ ذمی مطلب ذمہ دار، اسلامی حکومت آپ کے مال و جان کی ذمہ دار ہوگی، اس سے ہم یعنی اس کے عوض ہم آپ سے تھوڑا سا جزیہ لیں گے، حتی یعطی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب یہ دونوں صورتیں اگر وہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر جنگ لازم ہے سامنے کرام، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ زمین میں غیر اللہ کا نظام یہ فتنہ ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی حکومت قانون غیر اللہ کی ہو یہ فتنہ ہے، اور والفتنۃ اشد من القتل، وہ قتل سے زیادہ ہے وہ فتنہ، تو وہ فساد ہے۔ فساد واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ تو امن جو ہے وہ اسلام کے ذریعے آتا ہے کہ اسلام کی حکومت ہو، اللہ کی حکومت ہو، اور اللہ کے بندے بطور نائب کے اپنی یہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ خلیفہ جسے ہم کہتے ہیں نا، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق اور یا جو چاروں خلفاء تھے تو وہ خلیفہ تھے، وہ اللہ کے نائب تھے، وہ رسول کے نائب تھے، خلیفۃ الرسول تھے، خلیفۃ اللہ تھے، جو بھی تھے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے سلسلے میں اب دیکھیں یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ تو آپ کو یعنی نوٹ آپ نے کیا ہوگا کہ یہ 2 ہجری کی ہے، ایک جماعت بن گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیر ہیں، امیر المؤمنین، اور حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت قائم کی ہے انہوں نے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ یعنی احکامات کیا ہیں، تو یہ ایک وسیع سینیریو میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نے جنگ کرنی ہے۔ اور یہ قتال کا حکم یہ بھی ہے سامنے کرام، یعنی جو گزشتہ آیت کے ساتھ اگر ہم یہ آیت ملائیں تو وہ یہ ہے کہ موت سے مت ڈرو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ موت سے ڈر گئے اور تو یہ موت کا خوف اور دنیا کی محبت اگر تم پہ طاری ہو گئی تو یہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، لیکن تمہیں زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونا ہے اور محبت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اور اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تم نے۔ کیوں کہ یہ جو سارا میں نے آپ کو صورتحال بتائی تو اس لیے یعنی اللہ کی راہ میں جنگ، قاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع، یہ یعنی ایک مختصر حکم ہے لیکن بہت جامع ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، تمہارے قول اور تمہارے اعمال کو بھی علیم، اس سے واقف ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسن، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پس وہ بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو یعنی جو بنیادی بات ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملکیت حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ہے، لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین۔ تو آسمان و زمین میں ہم بھی ہیں، ہمارا مال بھی ہے، ہماری اولاد بھی ہے، سب کچھ، یہ سب کچھ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی بطور امانت کے
کچھ چیزیں دی ہیں، مال اور اولاد یا مال و جان. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مال و جان کا اختیار دیا ہے، زندگی کیسے گزاریں اور مال کو کیسے خرچ کریں یا مال کیسے کمائیں، کیسے خرچ کریں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اس کے تو آپ مالک ہیں، جہاں چاہیں مرضی آپ بے درہی یعنی خرچ کرتے رہتے ہیں، اس سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مال اور جان یہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، اور اس میں ایک زبردست حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں کہ مال و جان جو ہے اس کا اختیار ہمیں دے دینا یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے. اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں جا کے ہم رب کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کے لیے تیاری کریں، کوشش کریں. اب رب کا یعنی اہلیت کیسے پیدا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک آسان طریقہ قرآن میں یہ بتایا ہے کہ تمہارے پاس جو مال و جان ہے اس کا تم مجھ سے سودا کر لو، میں خریدار ہوں، میں خریدار بن جاتا ہوں، تو تم مجھے وہ مال و جان میرے حوالے کر دو، مجھ پہ بیچ دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت ہے. جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، دیدار رب اور قرب الہی، یہ نعمتیں ہیں جنت کی. تو اب یہ مال و جان کا یعنی جو اختیار ہمیں دیا ہے یہ واپس اللہ تعالیٰ کو لوٹا دینے میں ہمارا کمال ہے، ہماری معراج ہے، ہماری ترقی ہے، ہماری کامیابی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. دوبارہ میں کہتا ہوں، بڑا اہم جملہ میں کہہ گیا ہوں جلدی، لیکن میں ذرا آہستگی سے آپ کو کہہ دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات کی رو میں بہ کے یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں، اس کی کوئی خاص وقت نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کے ہم عارضی طور پہ مالک بنا دیے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کا ہم سے سودا کر رہا ہے کہ بھئی یہ بیچتے ہو. ہم سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بیچتے ہو؟ جیسا کہ آپ یعنی ایک شخص ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے، گاڑی ہے اس کے پاس، اور تو ظاہر ہے راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، دوسرا اس کا ساتھی ہوتا ہے، کہتا ہے بیچتے ہو؟ ہاں جی بیچتا ہوں. کتنے میں؟ اتنے میں. چاہیے تمہیں؟ ہاں لے لو. تو وہ پیسے، مطلوبہ پیسے دے کے وہ گاڑی لے لیتا ہے. اب دیکھیں اصل میں تو دنیا میں آئے ہیں ہم جنت کا سودا کرنے کے لیے. یہ بات بڑی پتے کی ہے، ذرا اس کو غور سے سنیں. جنت کا سودا کرنے کے لیے، دوزخ سے خلاصی اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اگر یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہم نے دنیا میں جنت کا سودا نہ کیا تو ہمارے حصے میں دوزخ ہوگی. اگر ہم نے دنیا میں جنت کا سودا نہ کیا تو ہمیں دوزخ ملے گی، دوزخ میں رہنا پڑے گا. لیکن اگر ہم نے جنت کا سودا کر لیا اور جنت ہم نے اپنا لی، اپنے نام کر لی دنیا میں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہیں خوشخبری ہے جنت کی. دنیا میں اگر آپ نے جنت نہیں اپنائی تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ بالکل سادی سی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، سوچیں اس. ہم تو جنت کے خریدار ہی نہیں ہیں، اور اگر عملی طور پہ دیکھیں تو ہم دوزخ کے خریدار ہیں، دوزخ چاہتے ہیں. حب دنیا کا نتیجہ جو ہے، انجام جو ہے وہ دوزخ ہے، اس کا انجام دوزخ ہے، حب دنیا کا. تو اگر آپ حب دنیا میں مصروف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوزخ کا سودا کر لیا جنت کے عوض. دیکھیں یہ سودے کی باتیں ہیں. یا تو یعنی دوزخ سے چھٹکارے کے لیے آپ نے جنت کو خریدنا ہے،
جنت کو آپ نے خرید لیا تو دوزخ سے چھٹکارا ہے، جنت کو آپ نے رد کر دیا جیسا کہ ہم نے آج رد کر دیا ہے سامنے کرم، جنت کو اگر رد کر دیا تو پھر دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ سادی سی باتیں ہیں، میں یعنی آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میری بات جو ہے وہ قرآن سے ہے اور قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سارے دلائل ہیں قرآن مجید کے واضح طور پہ۔ یہ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو اس نے جنت کا سودا کرنا ہے۔ جنت کا سودا کیا ہے؟ مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اب یہ حوالے کس کے کریں گے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت میں اپنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ نے مال اور جان، دو چیزیں، مال اور جان، تو مال پہلے مال کا تذکرہ ہے، مال و جان، مال کا تذکرہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے تو اس میں بھی پہلے مال ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، نہیں دوسری یعنی سیکنڈ ہے، انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے آگے پیچھے، لیکن دونوں چیزوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک مال کے خرچ کا تعلق ہے تو یہ جو آیت مذکورہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے، کئی گنا بڑھا دے، یعنی واپس لوٹا دے کئی گنا بڑھا کے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیا، یعنی اگر آپ نے مال و جان اللہ کے راہ میں قربانی کا جذبہ لے کے اس کو قربان کرنے کے مواقع کے وقت اس کو مال و جان کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، تو اب جو ہے آپ انعام کے مستحق ہیں، اجر کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر مال و جان کا سودا آپ نے نہیں کیا اور ضرورت کے اس وقت مال و جان کو صرف نہ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے مستحق نہیں ہیں۔ ہاں یہ مضمون میں بیان کر تو رہا ہوں، لیکن آپ تھوڑی اگر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال قرض حسن، اللہ تعالیٰ قرض حسن کیوں مانگ رہے ہیں؟ بات یہ ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگ رہا ہے، اس کو قرض قرار دے رہا ہے اپنے ذمے، اور پھر کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرنے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں دنیا دینے کی جگہ ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، وصولی بمع منافع وہ آخرت ہے، موت کے بعد ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے یہاں خرچ کر دیا تو آپ یہاں کنگال ہو جائیں گے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا قائم مقام تمہیں ضرور دے گا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، مختصر بات ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں نیک اعمال جو بھی آپ کریں اس میں للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ چلو میں 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں ایک مسجد میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے واپس کرتا ہے۔ یہ نیت اور یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دنیا میں اجر کے طلبگار نہ بنے، دنیا میں دینے والے بن جائیں، مال و جان لٹا دیں اللہ کی راہ میں۔ انفقوا فی سبیل اللہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، بہت پیاری آیت ہے، میں آپ کو سنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، جنگ کی بات نہیں ہے، جہاد کرو، محنت کرو اپنی مال و جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔
تو دیکھیں دنیا میں واپسی کا خیال نہ رکھیں، دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، بوائی کی جگہ ہے، یہاں آپ نے بونی ہے، فصل بونی ہے، فصل ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ کٹائی کا دن ہوگا، سبحان اللہ، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دیکھیں خالص اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں، اس میں کسی اجر کے طالب نہ بنیں۔ یہ ایک بات یعنی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں باقی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہاں آپ کی جان اگر آپ قربان کر بھی دیں تو یہاں دنیا میں آپ کو کیا ملے گا؟ پھر مثال کے طور پہ عرض کروں، یعنی قاتلوا فی سبیل اللہ، یہ حکم آئے نا، لڑو۔ اب لڑنے میں تو جان کا نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے، تو چلیں آپ نے جان لڑنے کا جنگ کا ارادہ کر لیا، جنگ شروع ہو گئی اور آپ نے جان دے دی، تو آپ کو تو یہاں پہ جسمانی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ملا، الٹا آپ کا جو سب کچھ تھا رہ گیا، جو مال مکان مال و متاع تھی وہ رہ گئی، بیوی بچے رہ گئے، یا جو بھی تھا وہ تو رہ گیا۔ تو دیکھیں یہ ایک تھوڑی سی اگر مطلب میں یہ کہتا ہوں نا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر کام میں آپ کے للہیت ہو، خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں یہ توقع ضرور رکھیں، اللہ کی رضا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا تو آپ کو یہاں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چلے جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ کیفیت تو آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے جان و مال لڑانا ہے، قربانی دینی ہے، مال و جان کی خرچ کرنا ہے، مال و جان کو اللہ کی راہ میں محنت کرنی ہے، مال و جان سے، یہ ایک بہترین تجارت ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے گی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں قرض حسن ہے، لیکن یہ قرض ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو لوٹا دے، وہ کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے جان دے دی، یعنی آپ نے 5 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دے دیے اور پھر جنگ پہ بھی چلے گئے اور جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو آپ کو یہاں کیا ملا دنیا میں؟ دیکھیں یہ ویسی میں ہمارے دل میں جو ایک خناس ہے نا دنیا کی محبت کا، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں یہاں خرچ کروں تو مجھے کچھ واپس بھی ملنا چاہیے۔ یہ شیطانی خیال ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا یوم آخرت ہے۔ ہاں آپ کو یہاں روحانی ثمرات مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین میں ہے نا، وہ آدمی جس نے جنہی لوگوں کو کہا کہ بھئی اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں ایک جنت کی سی کیفیت آپ کو مل سکتی ہے۔ دیکھیں دل آپ کا عرش الہی بن جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے بتایا نہیں چاہیے کچھ۔ اللہ کی رضا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ شیطانی خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے تو مال و جان کھپا دی، اب مجھے کیا ملا۔ بہت سے لوگ ایسے میں سنتا ہوں نا کہ انہوں نے 30 سال جو ہے پیر صاحب کی خدمت کی اور پھر انہیں خلافت مل گئی۔ یہ ایسا نہ کیجیے۔ زندگی میں آپ سب کچھ قربان کر دیجئے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ آپ کو دنیا میں اس کے روحانی ثمرات ضرور ملیں گے۔
پھر یہاں جو یعنی ضمناً بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا نصیب ہے وہ یہ آپ کو ضرور دے گا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی صدقات دیں، کتنی خیرات دیں، اس کا تو کوئی حد و حساب نہیں ہے، لیکن کیا وہ غریب ہو گئے؟ نہیں، غریب نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا تو وہ تو دے دیا. وہ ایک وہ ہے نا کہ وہ بہرحال اس میں واقعی میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ للہیت ہونی چاہیے آپ کے ہر کام میں. آپ کو فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرہ، اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن دیکھیں اجر کی جگہ ولا اجر الآخرت خیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے آخرت کا اجر اچھا ہے. باقی بات یہ ہے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ جو ہے تنگی بھی کرتا ہے، فراخی بھی کرتا ہے. یہاں آپ کا نصیب آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں اگر قرآن اور حدیث کی ہم ملا کے پڑھیں نا تو یہ فراخی کرنے والا یہ تو اللہ ہے، تنگی کرنے والا بھی اللہ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صدقات دیں اور آپ پر تنگی کی کیفیت طاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو وسیع ذرائع کا مالک ہے، وسیع اسباب کا مالک ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ تنگی بھی کرتا ہے، فراخی بھی کرتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے ہم نے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. ترجمہ سنا دیں. قاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کرو، لڑو اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر وہ اسے کئی گنا بڑھا دے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم